10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر ملعون راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پرآشوب بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چاچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حالات اور نسبت کا اندازہ کریں کہ کون سی ہستی کسی ہستی سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ یعنی شہزادی سکینہ اپنے چاچا عباس سے پانی کا سوال کر رہی ہے۔ وہ چاچا جس کو آسمان سے تارے لانے کا کہا جائے تو ستارے خود اس کے قدموں میں آنے کو سعادت سمجھیں۔ اس سے مانگا بھی گیا ہے تو کیا پانی۔ ادھر جب ہر نے دیکھا کہ ماحول کسی بھی طرح جگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے جنگ کروں اور لڑتے لڑتے میں اور میرا بیٹا اور میرے ساتھی آپ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ ہر نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دیں کہ آپ کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں جائے۔ حضرت امام حسین پہلے اپنے اہل بیت اور خود میدان میں جانا چاہتے تھے۔ اصحاب کے اصرار پر آپ نے ان کو اجازت دی اور اس طرح آپ میدان کربلا میں آپ کو حضرت ہر کا بیٹا پہلے شہید کے طور پر نصیب ہوا۔ اس کے بعد ہر میدان میں گئے کمال بہادری سے دشمن جو چند لمحے پہلے ان کا دوست تھا اس کا مقابلہ کیا، یزیدی فوج کے کئی سپاہیوں کو جہنم واصل کیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح ہر چند دنوں میں ہر سے جناب ہر ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک پر آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں اور آپ کی قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح خدا آپ پر مہربان ہوا اور ان 60,000 جنگجوؤں میں سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کا دل بدل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے زائرین جو میری شہادت کے بعد میری قبر پر آئیں وہ ہر کی زیارت ضرور کریں۔ اسی لیے آج بھی حضرت ہر کے روزے پر ایک پرسکون سی ٹھنڈی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ادھر حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور روندتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزہ پر مارا، پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اس اثنا میں آپ کا دوسرے بازو بھی شہید کر دیا گیا۔
علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ حیات تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کا جگر گوشہ حضرت امام حسین کا فخر کس مظلومیت سے شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کے جائے شہادت اور بازو شہید ہونے کے مقامات کو دیکھا جائے تو پہلے اور دوسرے بازو کے شہید ہونے کے مقام میں بہت فاصلہ ہے، اور جائے شہادت دوسرے بازو کی جائے شہادت سے کافی دور ہے۔ یعنی آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو پانی پہنچانے کی آخری سانس تک کوشش کی، جہاں آپ کا دوسرا بازو شہید ہوا، اور پھر اس سے آگے آپ کی شہادت ہوئی۔ دونوں مقامات حضرت امام حسین سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ یعنی حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھا ہوگا۔ ایک طرف 6 ماہ کا علی اصغر اور 4 سالہ سکینہ بلک رہی تھی اور بیویوں کی سسکیاں تھیں، اور دوسری طرف آپ کے اصحاب اور بھائی شہید ہو رہے ہوں گے، اور حضرت امام حسین اپنی آنکھوں سے یہ سب قیامت خیر منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام جانسار آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ آپ کا ایک سپاہی 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کرتا تھا۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے یزیدی فوج اب ایک ایک کی جنگ سے مکمل جنگ کی طرف آنا چاہتی تھی۔ ایک ایک کی اسی جنگ میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ کے ایک صحابی حضرت ابو ثمامہ صہدامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی امامت میں آخری نماز با جماعت ادا کریں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے ثمامہ، روز محشر اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے۔ اذان ہوئی اور پھر حضرت امام حسین کی امامت میں نماز ظہر شروع ہوئی۔ یزیدی فوج نے نماز کے دوران آپ پر تیر برسائے اور تمام اصحاب کو دوران نماز میں ہی شہید کر دیا۔ چند افراد جو اہل بیت سے بچ گئے تھے وہ نماز کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین اپنے اصحاب اور اہل بیت کے لاشیں اکٹھے کرتے رہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا اور با آواز بلند فرمایا کہ حسین غریب ہو گیا۔ آپ کو کربلا میں موجود بیویوں کی فکر تھی، تبھی آپ نے تمام خیمے اس طرح لگوائے تھے کہ خواتین کے خیمے درمیان میں رہیں۔ عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے، آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایات کے مطابق آپ نے با آواز بلند اپنا تعارف کروایا، اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لے کر ہوا میں بلند کیا، تبھی ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ ہرملہ نامی تیر انداز نے یہ قصہ جاری ہے، اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔